बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, क्या आप किसी एंकर से ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे एंकर से जो बज़ाहिर जो है वो मुल्क के अंदर जमहूरियत की बालादस्ती की बात करता हो, जमहूरियत का चैंपियन बनता हो, जो है वो हर वक्त जमहूरियत का नाम लेता हो, लेकिन वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान उन्हें यह कहे कि जनरल साहब प्लीज़ इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिरा दें। यानी कि वो बज़ाहिर एंकर हो, बहुत बड़ा सहाफ़ी हो, जमहूरियत पे यकीन रखता हो, लेकिन वो मिन्नतें तरले कर रहा हो जनरल साहब के कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। और उसके बाद फिर जब उसे इस हवाले से मायूसी हो तो फिर वो एक इनडायरेक्ट रब्ता भी करे मरियम नवाज के साथ, और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा की तरफ से एक जो है वो बयान भी सामने आए। ये तमाम दर तफसीलात इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कौन है ऐसा एंकर, किसने ये बात की और इन एंकर्स का बैकग्राउंड क्या है। मैं इस बात पे यकीन रखता हूं, बिल्कुल एंकर ऐसी बात करते हैं, आप इसके ऊपर यकीन करें ना करें, क्योंकि मैं इन एंकर हजरात के माजी से अच्छी तरह से वाकिफ हूं और इनके जो माजी के सबूत हैं वो भी मैं वक्तन फवक्तन आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूं। जैसे खास तौर पर मैं दो बड़े एंकर और वेले कालम नगार हजरात के अक्सर नाम लिया करता हूं, हामिद मीर साहब और तलत हुसैन साहब के, कैसे माजी में उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट से फायदे उठाए, फौजी आमरों के कहने के ऊपर टीवी प्रोग्राम किए, कॉलम लिखे, और जो है वो इवन जो है वो जमहूरियत के खिलाफ मुल्क के अंदर आइन के खिलाफ भी उन्होंने जो है वो प्रोग्राम किए, कॉलम लिखे, और किस तरह से उन्होंने जो है वो मुल्क में जमहूरियत, सियासत और सहाफत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन फौजी आमरों की उन्होंने हमायत की, मार्शल लॉ की उन्होंने हमायत की। ये सबूत मैं आपके सामने रखता रहता हूं आमतौर पर। और गुज़श्ता तकरीबन 7-8 माह से जब से मैंने वीलॉगिंग शुरू की है यूट्यूब के ऊपर, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने रखता रहा हूँ जिनके अंदर सुहेल वड़ाइच और नजम सेठी भी शामिल हैं, कि वो अपने कालमों के जरिए या टीवी प्रोग्राम्स के जरिए कैसे जो है वो एक उसको कहना चाहिए कि इनडायरेक्ट अंदाज में एक बिला वास्ता तरीके से मुल्क में जो है वो जमहूरियत को डीरेल करने के लिए साजिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में, और एक तरह से आवाज़ देते हैं आर्मी को कि आएँ और इमरान खान की हुकूमत गिराएं। हालांकि वो सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से और नवाज शरीफ की जमहूरी खिदमात जो उनके ख्याल में जमहूरी हैं उस हवाले से बड़ा दावा करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नाज़रीन उस मुलाकात की, जो मुलाकात बड़ी मशहूर हुई गुज़श्ता कुछ दिन पहले। ये कहा गया, खबरें आई सोशल मीडिया के ऊपर, कि आर्मी चीफ ने 30 एंकर हजरात से जो है वो मुलाकात की है। इस हवाले से पहले जो है वो तलत हुसैन का एक ट्वीट सामने आया कि वो मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमत कहाँ पे है, और तमाम मामला वो चला रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो है वो चीज़ें बाहर निकलना शुरू हुई, और फिर इसके ऊपर रऊफ खुलासा साहब ने भी अपना जो है वो एक वीला किया। फिर कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि यहाँ पर जो है वो क्या बातें हुई। एक इसी किस्म की गुफ्तगू इंतहाई एक्सक्लूसिव जो अभी तक आपके सामने नहीं पहुंची, उसका क्रक्स जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रख रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि इन एंकर हजरात का माजी क्या है और कैसे जो है वो इनको ये टास्क भी एक मिला कि अब उन्होंने आगे करना क्या है। क्योंकि इसको यूं समझ लीजिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, एक लफ्ज है जमूरा। जमूरा मैं उन लोगों को कहता हूं जो कि बज़ाहिर जमहूरियत का शोर मचाते हैं, लेकिन वो जाली तौर पे जमहूरियत के ऊपर उनका ईमान है, वो जाली शोर मचाते हैं, जाली हमायत करते हैं, अंदर से वो पक्के अमर हैं, अपने घरों के अंदर भी, अपने दफातर के अंदर भी, और माजी में वो बाकायदा फौजी आमरों की खिदमत करते रहे हैं और बदले में उनसे जो सियासी, जाती, साफ्ती फायदे उठाते रहे हैं। इनको मैं जमूरे कहता हूं। ये जमूरे अगर कुछ यूट्यूबर्स जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर लेते तो ये जमूरे शोर मचाते कि इन यूट्यूबर्स को कोई टास्क मिला है। आपने देखा पहले चंद यूट्यूबर्स ने इमरान खान से मुलाकात की तो कैसे इन्होंने शोर मचाया कि उन्हें कोई टास्क मिला है। लेकिन इस मुलाकात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं 20 वर्ष इस शहर में सहाफत करता रहा हूं, 20 वर्ष इस शहर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और जिसमें से 10 वर्ष जो है वो मैंने दिफाई रिपोर्टिंग की है। अल्हम्दुलिल्लाह खबर मेरे पास पहुंच गई है कि इस मुलाकात के अंदर एक एंकर ने क्या बात की। कुछ एंकर की तस्वीर भी मैंने थंबनेल के ऊपर लगाई हैं, वो एंकर अब आपने खुद चुनना है। कुछ इशारे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अभी तक दिए हैं, कुछ आगे जाके भी दूंगा, और फिर कुछ सबूत आपको बताऊंगा कि कैसे जो है वो इसके बाद इनके जो एक मौकफ है उसके अंदर भी आपको तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है, और आगे भी जो है वो नजर आएगी। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस मुलाकात के अंदर एक सीनियर एंकर जो कि नवाज शरीफ से जो है वो बड़े करीब रहे हैं, माजी की हुकूमतों के अंदर भी और अब भी जो है वो खासे करीब रहे हैं। और जब ये सारा मामला हुआ तो उन्होंने, ये जरूरी नहीं होता कि आप खुल के साफ अंदाज में ये कहें या यही अल्फाज इस्तेमाल करें कि जनरल साहब इनकी हुकूमत गिराएं, उसका तरीका होता है। उन्होंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो तरीके इंसाफ की तमाम तरह नाकामियों के बावजूद इमरान खान के साथ डट कर क्यों खड़े हुए हैं। ये उन्होंने सवाल किया कि क्यों खड़े हुए डट के,
جس کے جواب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم صرف عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم ایک جمہوری حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی آپ ہم سے ماضی میں ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں، اور اگر اس حوالے سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ واضح کیا کہ اسی طرح نواز شریف کے ساتھ بھی ہم ماضی میں کھڑے ہوئے تھے، نواز شریف کو ہم نے گھر نہیں بھیجا، اسے بھی اسی طرح ہم نے سپورٹ کیا، وہ اپنے وزن سے گرے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کے خلاف جو کیسز آئے اور باقی ساری جو چیزیں ہوئی وہ اپنے وزن سے گرے ہیں۔ اور اب آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک جمہوری حکومت کو گھر بھیجیں؟ یعنی شٹ اپ کال جو ہے وہ انہوں نے ان اینکر کو دی، اور وہ جو سینئر اینکر ہے انہوں نے باہر جب نکلے شدید مایوسی کے عالم میں تو انہوں نے ایک انڈائریکٹ رابطہ اپنے ایک دوست کے ذریعے مریم نواز سے کیا۔ مسلم لیگ نواز کے اندر ان کے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے جب انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ جناب پنڈی کا میسج تو ہمیں مل گیا ہے، وہاں سے تو واضح طور پہ شٹ اپ کال مل گیا کہ عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہے ہیں، ہماری محنتیں ترلوں کے باوجود، ہمارے گزشتہ 8 ماہ میں پی ڈی ایم کو بڑھاوا دینے کے باوجود، آپ کو یاد ہوگا سہیل وڑائے صاحب نے بھی کالم لکھا کہ ہاتھیوں کے گروہ میں تبدیلی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہ وقتاً فوقتاً انہوں نے فوج کو معاملے میں داخل کرنے کی کوشش کی، چاہے آمد میر ہے، طلعت حسین ہے، سہیل وڑائے صاحب ہیں یا نجم سیٹھی ہیں، اور وہ اینکر جن کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں وہ جو ہے انہی کے اندر شامل ہیں۔ یہ سارے لوگ اس حوالے سے کوشش کرتے رہے کہ فوج اس سارے معاملے کے اندر آئے۔ اس ملاقات کے اندر جب واضح طور پر شٹ اپ کال دی گئی تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا، اور رابطے میں ان کا یہ میسج مریم نواز تک پہنچایا گیا کہ پنڈی تو جناب کہہ رہا ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ اس کے بعد وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو مریم نواز بھی اب کہتی نظر آئی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر، ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان 5 سال پورے کریں، ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اب ہر طرف سے جب ان کو مایوسی کا شکار ہو گئی، تمام تر رابطوں کے باوجود آگے سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا، اور یہ غیر جمہوری انداز میں یہ کوشش کرتے رہے کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو نقصان پہنچائیں، لیکن پاکستانی افواج نے اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے تحت ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت کو منتخب حکومت کو سپورٹ کریں، عمران خان ایک جمہوری اور منتخب وزیر اعظم ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، پیچھے کھڑا ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے کہ آپ ان کے پیچھے کیوں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کو 5 سال ملے ہیں اور وہ 5 سال آئین نے دیے ہیں، وہ 5 سال پورے کریں گے اور یہ سسٹم آگے چل نکلے گا۔ اس کے بعد ان کی مایوسی کے عالم میں جب رابطہ ہوا تو پھر مریم نواز کے اس بیان کے اندر بھی تبدیلی آئی، جو گزشتہ کافی عرصے سے وہ تاریخیں دو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں آر یا پار، 31 دسمبر 31 جنوری ریزائن دے دو، یہ کر دو، سینٹ کے الیکشن ہی لڑنے، یہ سب عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے تھا۔ آج اچانک کیسے ان کا یہ موقف تبدیل ہو گیا؟ ان کا موقف اس لیے تبدیل نہیں ہوا جس کی وہ وجہ بیان کر رہی ہیں جناب، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں، میری پوری بات کا یہ مطلب تھا فلاں، کبھی شاید خاقان عباسی ان کی وضاحت دیتے ہیں، کبھی عطا اللہ تارڑ صاحب پروگراموں میں وضاحت دیتے ہیں۔ آج خود ان سے جب سوال ہوا انہوں نے پھر یہ بات کی کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں 5 سال پورے کریں، لیکن عوام کا کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے، اب عوام کے اوپر، وہی عوام کو تو آپ نکالنے میں کامیاب ہی نہیں ہوئے، عوام نہیں چاہتی، آپ چاہتے ہیں، عوام تو چاہتے ہیں 5 سال پورے کریں۔ آج جب آپ کو یہ پتا چلا کہ پنڈی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملنے والی، تو آج آپ کا موقف تبدیل ہو گیا، اور ان اینکر کے ذریعے جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پلیز عمران خان کی حکومت گرائیں جنرل صاحب، ان کے ذریعے یہ میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات کی، یہ مصدقہ ذرائع سے ہم بتا رہے ہیں۔ اور دوسری بات کشمیر کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ ماضی کے اندر تو آپ خود نواز شریف کے دور میں اس قسم کی بات کرتے رہے ہیں کہ تعلقات ٹھیک ہوں، اور شاید خاقان عباسی صاحب کے دور میں یہ معاملہ ہوا، اور اب انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے حامد میر صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا ہمارے ذرائع کے مطابق۔ حامد میر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک کالم لکھا، جب عمران خان نے یہ کہا، جب ٹی ایل پی کا واقعہ ہوا تو عمران خان نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹے ٹویٹر ٹرینڈ چلائے گئے بھارت سے۔ اگلے دن حامد میر نے کالم لکھا کہ اگر بھارت ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ جھوٹے ٹویٹر ٹرینڈ چلا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کیوں کر رہے ہیں دبئی کے اندر یا یو اے کے اندر؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حامد میر صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ 10 12 14 سال سے، جب وہ نسبتاً اپنے خیال میں انٹی اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ کام ہی کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے کالم اس بات کا ثبوت ہیں، بارہا میں 10 کالم آپ کے جو ہے وہ سامنے پیش کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ایک لائن لگی ہوئی ہے اس حوالے سے میرے پاس کالموں کی کہ کس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹی کا ثبوت دیا اپنے تمام تر کالموں کے اندر، اور باقاعدہ پیڈ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے پیسے لیے ہوں، صحافتی فائدے اٹھائے، عہدے اٹھائے، سیاسی فائدے اٹھائے، ہر طرح کے فائدے اٹھائے، نوکریاں حاصل کی انہوں نے۔ اس لیے اب جب وہ یہ گزشتہ کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دن پہلے یاد کریں انہوں نے یہ ٹویٹ بھی لکھا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے کالم میں بھی لکھا کہ عمران خان شاید اس قسم کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس حوالے سے شاید عمران خان نے فوج کو اعتماد میں نہیں لیا،
اور جو ہے وہ دونوں کے درمیان کوئی غلطفہمی پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اور ان کا خیال تھا اس میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی کہ شاید فوج یہ سارا معاملہ کر رہی ہے اور عمران خان کو نہیں پتا. لیکن اس ملاقات کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ نے انہیں بتا دیا واضح انداز میں کہ یہ عمران خان کے گرین سگنل کے بعد ہی، جو پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں ان کے گرین سگنل کے بعد ہی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے درمیان کو رابطے ہوئے. پھر اس کے بعد ان کے درمیان بات چیت بھی ہو رہی ہے جس میں بعض لوگ جو ہیں وہ دبئی کا نام لے رہے ہیں. اور پھر حامد میر کا لیٹسٹ کالم آپ پڑھیے کہ آگے خطرہ ہے. اس میں کس طریقے سے جو ایک نیا ٹاسک انہیں دیا گیا، انہیں بتایا گیا، جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ تو ماضی میں یہ کرتے رہے ہیں، تو پھر ان کو یاد دلایا گیا. یاد دلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، یاد دلانے کا ایک پرسپشن، ایک تاثر کے ذریعے انہیں بتایا گیا اشارے کنائی کے اندر کہ ماضی میں آپ جو ہے اس قسم کا کام کرتے رہے ہیں، تو اب بھی اپنی اسی پچھلی تنخواہ کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ کام کریں. یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ رائے عامہ بار کریں. ہم ہرگز اپنا جو موقف ہے وہ نہیں چھوڑنے جا رہے. ہمارا جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، ہم اس موقف کو نہیں چھوڑ رہے. لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان اگر تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یقینی طور پہ آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہ سپورٹ ہمیں حامد میر کے لیٹسٹ کالم میں نظر بھی آئی، یعنی کہ جو انہیں ٹاسک ملا ان کو انہوں نے پورا کرنا شروع بھی کر دیا. تو یہ دو لیٹسٹ اور اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی. آپ کے سامنے ان بڑے اینکر اور ویلے کالم نگاروں کا جو چہرہ ہے وہ رکھنا تھا کہ کیسے یہ بظاہر آپ کے سامنے جمہوریت کا جو ہے راگ الاپتے ہیں اور اندر جا کے یہ منتیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. ان 30 کی لسٹ میں میری ذاتی معلومات کے مطابق کئی لوگ ایسے ہیں جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے منتیں ترلے فون کر کے میسج بھیج کے اپنے نام اس کے اندر ڈلوائے کہ ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیں. اور اس کے بعد پھر یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کو پہلے انہوں نے اپنے ذرائع سے پیش کرنے کی کوشش کی. جب اس کے متعلق پتا چل گیا لوگوں کو تو پھر مختلف اس کے متعلق جو ہے کہانیاں سامنے لے کر آگے. یہ جو خبر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ 100% 100% مصدقہ ہے کہ ان کی منتیں کی گئیں. الفاظ یہ نہیں تھے جو آپ تھمبنیل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک میسج ہے نا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. الفاظ ملتے جلتے تھے. الفاظ یہ تھے کہ جناب آپ کیوں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان پیچھے کھڑے ہونے کا یہی مطلب ہے نا کہ جی آپ نواز شریف کے پیچھے نہیں کھڑے تھے، آپ نے انہیں شاید ہٹایا تھا، جس کا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں نہیں ہٹایا. اور ابھی بھی جو انہوں نے اس حوالے سے جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی وہ جو ہے وہ فوجی قیادت نے ان کی جو کنفیوژن ہے وہ دور کی. تو ناظرین اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.